ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی ظالم بادشاہ اپنی سلطنت میں حکومت کرتا تھا۔ اس کے دل میں نہ رحم تھا اور نہ انسانیت۔ وہ اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا اور اپنے عوام پر بھاری ٹیکس لگاتا تھا۔ عوام اس کے ظلم و ستم سے پریشان تھی، لیکن کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو بھی اس کے خلاف جاتا اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام فیاض تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کھیت میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ حالانکہ زندگی مشکل تھی، مگر فیاض ہمیشہ ایمانداری اور صبر سے کام لیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے نیا حکم جاری کیا کہ تمام غریبوں پر ایک نیا ٹیکس لگایا جائے گا، جسے ادا کرنا فیاض جیسے غریبوں کے لیے ناممکن تھے۔ یہ نیا حکم سن کر فیاض کے گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ فیاض نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ سب لوگوں نے اسے منع کیا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، مگر فیاض کا ایمان مضبوط تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اگلے دن فیاض بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور چاروں طرف اس کے درباری اور فوجی موجود تھے۔ فیاض نے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام کیا اور بات شروع کی۔ فیاض: بادشاہ سلامت، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک فریاد لے کر۔ ہمارے حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں اور آپ کے نئے ٹیکس کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ: تمہیں کس نے اجازت دی کہ میرے سامنے یوں بات کرو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں؟ جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے۔ فیاض ہمت کے ساتھ: بادشاہ سلامت، اب کا حکم قانون ہے، لیکن کوئی قانون انسانیت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے ہی بھوک اور فاقے کا شکار ہیں۔ اگر یہ ٹیکس لگایا گیا تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ کیا آپ ہماری فریاد سننے کے لیے تیار نہیں؟ بادشاہ غصے سے: تم جیسے لوگ میری حکومت میں سوال نہیں کر سکتے۔ یہ سلطنت میری مرضی سے چلتی ہے اور جو میری بات نہیں مانے گا اسے سزا ملے گی۔ فیاض دلیرانہ انداز میں: بادشاہ سلامت، اب جتنی بھی طاقتور ہوں، لیکن سچائی اور حق کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو عوام کی بددعائیں آپ کی حکومت کو کبھی سکون سے نہیں چلنے دیں گی۔ آپ کا نام تاریخ میں ظالم کے طور پر یاد رکھا جائے گا، انصاف پسند بادشاہ کے طور پر۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش ہو کر حیرانی سے: تمہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں؟ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فیاض: بادشاہ سلامت، جان تو پہلے ہی مشکل حالات میں گزر رہی ہے۔ اگر میری بات سے ہزاروں لوگوں کا بھلا ہو جائے تو میری جان کی قربانی بھی فخر کا باعث ہوگی۔ بادشاہ سوچتے ہوئے: کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ فیاض: جی ہاں بادشاہ سلامت۔ ایک اچھا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کے دکھ درد کو سمجھے۔ آپ کی طاقت عوام کی خوشحالی میں چھپی ہوئی ہے، ان کی بددعاؤں میں نہیں۔ بادشاہ گہرے سانس لیتے ہوئے: کہ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اپنی عوام کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ پھر بلند آواز میں اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر: آج سے یہ نیا ٹیکس منسوخ کیا جاتا ہے۔ میں اپنی رعایا کے حالات بہتر بنانے کے لیے نئے اقدامات کروں گا۔ فیاض کی سچائی اور ہمت نے بادشاہ کا دل بدل دیا۔ بادشاہ نے نہ صرف نیا ٹیکس واپس لیا بلکہ اپنے ظالمانہ طریقے بھی تبدیل کر دیے اور رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنے دربار میں عوام کو جمع کیا اور ایک نیا فرمان جاری کیا کہ اب سے حکومت انصاف اور رحم دلی سے چلے گی۔ عوام بادشاہ کے اس نئے فیصلے سے خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ فیاض اپنے گاؤں واپس آیا اور سب لوگ اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ اس کی ہمت اور حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ پوری سلطنت میں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ بادشاہ کا دل بدل چکا تھا اور اب وہ انصاف پسند حکمران بن چکا تھا۔
یوں ایک غریب آدمی کی ہمت اور سچائی نے ایک ظالم بادشاہ کو انصاف پسند اور رحم دل حکمران میں تبدیل کر دیا، اور اس کی سلطنت میں امن اور خوشحالی کا دور آ گیا۔